السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مکرم ناظرین گرامی، آج ہم آپ کے سامنے کوئی مسئلہ یا کسی دینی سوال کا جواب لے کر نہیں آئے ہیں، بلکہ ابھی 2-3 دن سے سوشل میڈیا پر احمد آباد گجرات کی ایک لڑکی عائشہ، جس نے خودکشی کی تھی، جس نے پل سے چھلانگ لگا کر سابرمتی ندی میں اپنی جان اللہ کے سپرد کر دی تھی، تو اس کا ویڈیو، اس نے اپنے باپ سے جو بات چیت کی تھی، اس کی ریکارڈنگ سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہی ہے۔ ایک درد رکھنے والا دل اگر کسی کے پاس ہوگا، چاہے مسلمان یا غیر مسلم، جس نے بھی وہ ویڈیو سنی ہوگی، دیکھی ہوگی، اس کی باتیں سنی ہوگی، اور وہ اپنے والد سے جو گفتگو اس نے کی ہے اگر وہ سنی ہوگی، تو یقیناً اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے ہوں گے۔ یہ ہمارا معاشرہ کتنا بے درد بن گیا ہے، یعنی کہ لڑکیاں جب شادی کرتی ہیں تو کتنی آرزوؤں کے ساتھ، کتنی تمناؤں کے ساتھ وہ اپنے والد کے گھر سے رخصت ہو کر اپنے شوہر کے گھر جاتی ہے، اپنے سسرال میں جاتی ہیں۔ ان کی کافی تمنائیں ہوتی ہے، کتنی ان کی چاہتیں ہوتی ہیں، لیکن وہ لالچی شوہر، لالچی ساس سسر جو جہیز کے مارے ہوتے ہیں، بیوقوف لوگ، سماج کے دشمن ہوتے ہیں، ان کی ڈیمانڈز، ان کے مطالبات کے چکر میں کچھ لڑکیاں بیچاری مظلوم بن کر اپنی پوری زندگی گزار دیتی ہیں، اور کچھ وہ ہوتی ہیں جو اس طریقے سے اپنا انت کر دیتی ہیں۔ دوستو بزرگوں، یہ جو جہیز ہے معاشرے کا بہت بڑا ناسور ہے، جہاں پر یہ وہ خود فرد جو اس لعنت میں مبتلا ہے، جہاں وہ اس کا ذمہ دار ہے، کہیں نہ کہیں ہمارا معاشرہ بھی اس کا ذمہ دار ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق ہندوستان بھر میں ہر سال 10,000 بیاہی یا بن بیاہی لڑکیاں موت کے آغوش میں چلی جاتی ہیں۔ کوئی پنکھے سے لٹک کر اپنی جان دے دیتی ہے، کوئی جل کر مر جاتی ہے، تو کوئی عائشہ کی طرح ندی میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دیتی ہے۔ دوستو بزرگوں، بہت ضروری ہے، ہمیں اس بارے میں سر جوڑ کر بیٹھنا پڑے گا، علماء کو میدانی محنت میں آنا پڑے گا۔ جو سماج کے بڑے لوگ ہیں، سماج کے چودھری سمجھے جاتے ہیں، سماج میں جن کا مقام ہے، جن کے کہنے سننے سے لوگ اچھا برا کام کرنا شروع کر دیتے ہیں، ایسے لوگوں کو میدان میں آنا پڑے گا۔ چاہے مسلم پرسنل لا ہو، چاہے جمعیت علماء ہند ہو، چاہے دینی ادارے، دینی تحریکات اپنے اپنے علاقوں میں جو بھی ہوں، میدانی محنت کر کے ایسے جو لوگ ہیں جو جہیز کے لین دین جہاں رواج ہے، جس معاشرے میں، جس برادری میں، ایسے لوگوں کو جا کر سمجھانا پڑے گا۔ نکاحوں میں آسانیاں کرنی پڑیں گی، سادگی لانا پڑے گی۔ بہت ساری لڑکیاں تو وہ ہوتی ہیں جب اپنے ماں باپ کے یہاں وہ پل رہی ہوتی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ ہماری شادی ہوگی، لیکن جب دولہا آئے گا مجھے دیکھنے کے لیے، دولہے کے گھر والے آئیں گے تو یقیناً مجھے اگر وہ پسند کریں گے تو ساتھ میں مجھ سے ڈیمانڈ بھی مانگیں گے۔ تو وہ لڑکیاں سوچتی ہیں کہ ہم تو معاشرے میں زمین پر بوجھ ہیں، ہم تو معاشرے کے ایک داغدار فرد ہیں، ہمارا کیا ہوگا، ہمیں کون لے جائے گا؟ تو وہی لڑکیاں پھر کیا کرتی ہیں کہ غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ کتنے ایسے کیس ہو چکے ہیں کہ مسلم لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگ گئی ہیں، اور کچھ تو ان کے ساتھ زندگی گزار رہی ہیں، مرتد ہو گئی ہیں، اور کچھ وہ ہیں کہ جب ان غیروں نے بھی ان کا ساتھ نہیں دیا، ان کو اپنا نہیں بنایا، تو پھر انہوں نے خودکشیاں کر لی ہیں۔ کئی ہم علماء کے واٹس ایپ گروپ میں ابھی 3 دن پہلے بمبئی کے ایک ہمارے ساتھی فرما رہے تھے کہ 2 دن پہلے ایک عالمہ لڑکی جو عالم بن رہی تھی، ابھی عالمہ کا کورس کر رہی تھی، وہ غیر مسلم کے ساتھ اس نے خودکشی کر لی، غیر مسلم لڑکے کے ساتھ۔ اسی طریقے سے 2 قصے مہاراشٹر کے ایک مسلم اکثریتی علاقے میں، وہاں پر پچھلے 3-4 دن کے اندر دوسرا واقعہ پیش آیا کہ لڑکی نے خودکشی کر لی۔ یہ کیوں کر رہی ہیں لڑکیاں خودکشی؟ جہاں خودکشی کے بہت سے اسباب ہیں، اس میں ایک بہت بڑا سبب یہ جہیز بھی ہے، جس کی بنیاد پر یہ لڑکیاں اپنی جان اللہ کے سپرد کر رہی ہیں۔ تو یہاں پر ایک بات تو جس طرح یہ معاشرے کے جو سمجھدار افراد ہیں ان سے کہی گئی ہے، دوسری بات جو ایسی لڑکیاں ہیں بیچاری جو مظلوم ہیں، ان سے، میری بہنوں سے ایک گزارش یہ ہے کہ اتنی جلدی اپنی جان دینے کا فیصلہ نہ کریں، اللہ کے واسطے صبر کریں، اللہ سے مدد مانگیں، معاشرے سے اس برائی کو ختم کرنے کی کوششیں کریں۔ جتنا آپ صبر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں لائیں گے انشاءاللہ۔ یہ قدم اٹھانا، موت کے طرف جانا، خودکشی کرنا، یہی اس کا حل نہیں ہے۔ شریعت میں بہت سارے حل موجود ہیں۔ آپ طلاق لے سکتی ہیں، خلا کرا سکتی ہیں، اس سے جدائی لے سکتی ہیں، دارالقضا جا سکتی ہیں، اپنا مسئلہ وہاں پر رکھ سکتی ہیں، مسلم پنچایت میں اپنا مسئلہ حل کر سکتی ہیں، اپنے گھر کے بڑوں کے سامنے یہ بات رکھ کر اس سے مسئلہ حل کرا سکتی ہیں۔ بہت سارے اس کے حل ہیں، لیکن یہ کیا کہ بس قدم اٹھا لیا جاوے اور اپنے آپ کو اللہ کے سپرد اس طرح کر دیا جاوے۔ خودکشی کرنا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔
صحابہ رضی اللہ عنہم کے زمانے میں ایک شخص نے خودکشی کی، حالانکہ اس سے پہلے مرنے سے پہلے، اپنی جان دینے سے پہلے کئی لوگوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، لیکن زخموں کی تاب نہ لا کر جب انہوں نے خودکشی کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا وہ جہنم میں جائیں گے۔ کتنی بڑی وعید ہے یہ! تو اس وعید کو بھی ہمیں اپنے پیش نظر رکھنا ہے، معاشرے کو بھی سمجھنا ہے، اور ان بچیوں کو بھی سمجھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سمجھا دے، اللہ تبارک و تعالی اس برائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس برائی کی نحوست سے پوری امت مسلمہ کی اللہ تبارک و تعالی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔